حاکم صاحب نے سیدہ کائنات کے نوکروں کی بات کی ہے. میں نے ان نوکروں کا ذکر کرنا اور گج بج کے اور ان نوکروں تک جانے کے لیے مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی پڑے گی تاکہ آپ میری بات کو اچھے طریقے سے دل کی تختی پہ نقش کر لیں. جب میرے آقا نے سیدہ کائنات اور مولا علی کا نکاح پڑھایا مجھے گھر والوں سے نوکروں تک پہنچنا نکاح پڑھانے کے بعد میرے آقا نے دو حکم دیے, ایک مولا علی کو اور ایک سیدہ کائنات کو, اور روانہ کر دیا. علی سے کہا کہ اے علی میرا یہ حکم ہے کہ تو نے میری بیٹی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرنی. اور سیدہ کائنات سے کہا بیٹی میرا حکم ہے کہ تو نے میرے علی کا خیال رکھنا ہے. جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 3 مثنا 2 کرو وثلاثا 3 کرو ورباع 4 کرو. یہ اللہ کا قرآن ہے اور میرے آقا فرما رہے علی کو کہ جب تک میری بیٹی ہے تو نے دوسری شادی نہیں کرنی. اللہ کہہ رہا ہے 2 3 4. حضور علی کو فرما رہے تو نے میری بیٹی کی موجودگی میں ایک کرنی, دوسری شادی نہیں کرنی. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حکم اللہ کا اور ہے حضور کا اور ہے. نہیں, یہ حکم بھی اللہ کا ہی ہے. اس کے ساتھ جڑی ہوئی آیت میں اللہ یہ بھی فرما رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ ہاں اگر ڈرو کہ تم 2 بیویوں میں برابری نہیں رکھ سکتے تو پھر ایک کرو. اب تیرے ہاتھ نیچے نہ رہیں, میں قرآن سے دلیل آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. گرامی قدر رب فرما رہا ہے کہ اگر برابری نہ رکھ سکو تو پھر ایک کرو. حضور فرما رہے جب تک میری بیٹی ہے دوسری نہیں کرنی. اور گرامی قدر رب کا اور حضور کا فرمان ایک ہو گیا کہ اگر برابری نہ رکھ سکو تو پھر ایک کرو. مجھے رب کی پوری کائنات میں کوئی ایسی ہستی دکھا تو صحیح جو سیدہ کائنات کے برابر ہو. سلامی پیش کرتا ہوں جنہوں نے داد کے لیے سبحان اللہ اور نیاز دی ہے, نظر دی ہے. آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے سیدہ کائنات کے نام پر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہا ہے. جو رہ گئے وہ بھی شامل ہو جاؤ. دونوں ہاتھ بلند چاہیے. پتہ نہیں یہی ہاتھ اٹھے ہوئے سیدہ کی کائنات کی بارگاہ صدقہ لے کے واپس پلٹے اور ضرور ملے گا. 1 منٹ کے لیے چادروں سے ہاتھ نکالو, اٹھاؤ دونوں ہاتھ اور سبحان اللہ کی آواز. اللہ گرامی قدر میں سجدہ کی برابری کی بات پہ گفتگو کروں تو وقت مجھے بہت چاہیے. بس 3 جملوں میں بتا دیتا ہوں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کا جو تفسیری ترجمہ ہے اور جو اس پیش نظر میں آتے ہیں بیٹی کی شان معلوم کرنی ہو تو اس کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھو, پتہ چل جاتا ہے عورت کی شان کیا ہے. پہلا یہ دیکھا جاتا ہے بیٹی کس کی ہے, پھر یہ دیکھا جاتا ہے بیوی کس کی ہے, اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے ماں کس کی ہے. اب
مجھے سیدہ کا کوئی جوڑ دکھا تو صحیح، بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی، بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی، ابھی تیرے دونوں ہاتھ نہیں اٹھے تو کب اٹھیں گے؟ ارے ماں ہے تو جنت کے سردار۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ عادلہ حافظہ شاکرہ، میرے نبی کی عظیم بیٹی سیدہ فاطمہ شبیر و شبر دی اپنی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے آئی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے تیرے بابا دے کمی زہرا، رات سجدے کریں تے گزری کدی نہ رج کے سمجھی زہرا، تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ نہ کھانا شامی تے دھمی زہرا، پردے دھیاں دے کچن والی سیدہ زینب دی امی زہرا، خدا نو سجدے کرن دی خاطر رات منگ دی لمبی زہرا، فکر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچیاں دا کمی زہرا۔ پردے دھیاں دے کجن والے فکر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچیاں دا کمی زہرا، تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ، مدر بھائی کہہ رہے ہیں پھر کہیں تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ، میں کھانا شامی تے دھمی زہرا، میں کھانا شامی تے دھمی زہرا۔ گرامی قدر مکے اور مدینے کی عورتیں ارے جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچی، کسی سے پوچھا گیا زیور کیا ہوتا ہے، زیور کیا ہوتا ہے، کسی نے کہا انگوٹھی زیور ہے، کسی سے پوچھا زیور کیا ہے، اس نے کہا کانوں میں کانٹے ڈال لیں تو یہ زیور ہے، کسی سے پوچھا زیور کیا ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ ہار سونے کا یہ زیور ہے، سب نے کہا آؤ سیدہ کائنات کے گھر چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں زیور کیا ہے، اب تیری مرضی بول یا نہ بول، پردے میں بیٹھی میری ماں بہنوں بیٹیوں سنو سیدہ کا فرمان، کہا سیدہ آپ بتائیں گی زیور کیا ہے، آپ نے کہا عورت کے لیے سب سے بڑا زیور اس کا حیا ہے، حیا ہے، حیا ہے، حیا ہے، عورت کے لیے 3 منزلیں ہیں، پہلا بچی ہے، ارے پھر جوان ہے، پھر بوڑھی ہے، بچی زیور پہنے تو کہتے نہ بیٹا نہ پہنو، بڑی ہوگی تو پھر پہنا، ارے بڑی پہنے تو شادی میں چلو پہن لیا، ارے اگر بڑی پہنے تو لوگ کہیں گے خیر ہے، کہیں یہ عورت کہیں دوبارہ تو نہیں، مگر پردہ ایسی بات ہے، بچی نے کیا ہو تو سبحان اللہ، بڑی نے کیا ہو تو سبحان اللہ، ارے بڑی نے کیا ہو تو سبحان اللہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا جو تجھ کو ہے تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی ہم سب کے سر کا وہ تاج زہرا، اور اب بھی جو تیرے شوہر سے بغض رکھے آپ پنال سے اٹھ کے آئے ہو، مجھے آپ نے نذرانے دیے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اب ہاتھ نیچے نہ رکھنا، ہر بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے ضرور کہے اب بھی جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج رکھنا۔ سیدہ
پڑھنے کے لیے مجھے وہ راستہ ہی نہیں ملا، میں کہاں سے کہاں چلا گیا، مگر وعدہ کیا تھا نبھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آخری وقت آیا سیدہ کائنات کا، مولا علی کے پاس پہنچی ہے، کہا میرے سر کے تاج، میں آپ کو اپنے بابا کی وہ بات یاد کروا رہی جب آپ نے کہا تھا علی کا خیال رکھنا، اور آپ سے کہا تھا کہ آپ نے شادی نہیں کرنی، کہا یاد ہے آپ کو؟ مولا علی نے کہا یاد ہے، کہا آپ نے حق ادا کر دیا، ہاں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے زوجہ سمجھ کے نہ صحیح نبیوں کے سردار کی بیٹی سمجھ کر معاف ضرور کر دینا، اور ہاں اب میں جا رہی ہوں، اب آپ شادی کر لیں، اور شادی اگر میری مرضی سے کریں تو مجھے بڑا اچھا لگے گا، کیونکہ اب میری جگہ آپ کی خدمت کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب میں نے کیا ہے جو میری طرح آپ کی خدمت کرے گی، جیسے میں آپ کا خیال رکھتی تھی ویسے وہ بھی رکھے گی، جیسے میں اپنی چادر کے ساتھ آپ کے جوتے صاف کرتی تھی ویسے وہ بھی ایسے ہی آپ کے جوتے صاف کرے گی، جیسے میں حسن حسین کو پالتی رہی ہوں ویسے ہی وہ ہمارے بیٹوں کو پالے گی، بیٹوں کو پالے گی، اور ہاں اس کا ایک اپنا بیٹا بھی ہوگا، مگر ہمارے بیٹے بھی اسے ماں کہیں گے، نام تو میری نسبت سے فاطمہ رکھا ہے مگر ام البنین لقب ہو جائے گا، بیٹوں کی ماں لقب ہو جائے گا، اور ہاں قبیلہ اس کا کلاب کا ہے، ملاقات مجھ سے ہو چکی ہے، اور میں نے اس کے بیٹے کا اپنے ہاتھوں سے ایک جوڑا بنایا ہے، جوڑا بنایا ہے، اب مجھے نہیں پتا آپ کتنی اونچی سبحان کا کہو گے، اور میں نے اس کا نام، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولنا، میں نے اس کا نام عباس رکھا ہے، عباس رکھا ہے، عباس رکھا ہے، وہ آپ کا بیٹا ہو کے اس گھر کا نوکر بن کے رہے گا، نوکر بن کے رہے گا، نوکر بن کے رہے گا، ہندے ڈھیر وٹھے لجپال، ہندے ڈھیر وٹھے لجپال نوکر دارا دے سیدہ دارا دے، ہندے ڈھیر وٹھے لجپال نوکر دارا دے، میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے پھر اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، ہندے ڈھیر وٹھے لجپال نوکر دارا دے، نوکر دو نوکر اس تحلیل پہ اور ہیں، ایک کا نام بلال ہے اور دوسری کا نام حضرت فضا ہے، یہ دونوں حبشہ سے آئے، دونوں سیدہ کے نوکر ہیں، ان دونوں کی شان بڑی ملتی ہے، یہ دونوں حبشہ سے آئے، دونوں سیدہ کائنات کے گھر کی نوکری کرتے رہے، اور تیسرا یہ دونوں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، حضور کی ساری امت سے پہلے جنت میں جائیں گے، نام لے رہا ہوں، ایک کا نام ہے حضرت بلال حبشی، دوسری ہستی کا نام ہے حضرت فضا، اب جو بلال کے پیچھے جانا چاہتا ہے وہ حاضر کرے بلند، چادروں سے نکالے، ہاں چپ نہ رہنا، بلال آگے پیچھے فضا آگے، بلال نے حضور کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی، آگے حضرت فضا نے سیدہ کائنات کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی، اور سب سے آگے اب ماننا تو پڑے گا رہتے مرن تو بعد بھی، رہتے مرن تو بعد بھی نال نوکر دارا دے سیدہ دارا دے، رہتے مرن تو بعد بھی نال نوکر دارا دے، نوکر دارا دے، 3 منٹ میں 3 اشعار پڑھ سکوں گا، کوئی داتا کوئی خواجہ، کوئی خواجہ، پاک پتن کا
اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فری حق ہری جو اولیاء اللہ کو مانتا ہے آخری دفعہ اٹھائے ذرا دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ بلند حق ہری 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 کوئی ڈاٹا کوئی خواجہ کوئی خواجہ پاک بدن دا کوئی راجہ کوئی داتا کوئی خواجہ پاک بدن دا کوئی راجہ باہوت کلندر نا بہت کلندر لال نوکر لارا دے تاریاں نو بھی سوڑ نہیں دیندے آریاں نو بھی سوڑ نہیں دیندے فجر بھی جلدی فجر بھی دے دے ہوڑ بھی دے دے آریاں نو بھی سوڑ نہیں دیندے فجر فجر بھی دے دے ہوڑ بھی دے دے کر دیندے یار کمال دے دے یار کمال دے نوکر لارا دے کاش ہماری بیٹیوں کی بھی حاضری قبول ہو جائے گھر میں مائیں بیٹیاں بہنیں جو سن رہی ہیں اللہ پردے میں میری ماؤں بہنوں کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائے 117 کی جتنی بھی ہماری بیٹیاں ہیں اللہ سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ ارے ان کی عزت ہے ان کی توقیر اپنے گھر جائیں جو ادھر آئیں گے وہ اپنے گھر میں عزتیں پائیں حسن حسین دی پاک ہے حسن حسین دی پاک ہے سارے ہاتھ سارے حق باپ دکھاوی حسن حسین حسین دی پاک ہے سارے ہاتھ سارے حق باپ دکھاوی عباس قطب عبدال قطب عبدال نوکر لارا دے بطول ہے نا سیدہ اور بطول پاک کو کہتے ہیں اور کیسی بات ہے آؤ ایک جملے میں بتا دوں اور آخری جملہ ہے میرا سن لیجئے 15 رمضان کا دن ہے ظہر کی نماز کے بعد گود میں امام آیا جس امام کو امام حسن کہتے ہیں ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہتی میں دیکھ رہی تھی کہ بی بی نے سیدہ کائنات نے مصلی پہ حسن کو رکھا ہے اور خود اسی جگہ اسی وقت کھڑے ہو کر نماز عشر ادا کرنا شروع کر دی ہے نہ مصلی چھوٹا ہے تھوڑی دیر بعد مغرب ہوئی ہے روزہ افطار کیا نہ مصلی چھوٹا نہ روزہ ٹوٹا اسے کہتے ہیں حسن حسین دی پاک ہے حسن حسین دی پاک ہے سارے حق باپ دکھاوی حسن حسین حسن حسین دی پاک ہے سارے سارے حق باپ دکھاوی عباس قطب عباس قطب عبدال نوکر لارا دے کلام میں نے پڑھ لیا جو جس آستانے کو ماننے والا ہے جس کا نوکر ہے جس کا مرید ہے وہ ذرا اس ذہن کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا کہ ہمارے مرشد اس گھر کے اس در کے نوکر ہیں آخری 1 منٹ ہے دونوں ہاتھ بلند چاہیے دونوں ہاتھ بلند پتہ چلے ہر ایک کی نسبت اس گھرانے سے کسی نہ کسی طرح ہے ضرور کہیے سب عباس قطب عبدال کون ہے جو 500 کو مانتا سارے نہیں جو 500 کا غلام ہے آپ میں خیال سے
پوچھنے والی، یہ ہے پوچھنے والی. آج میڈیا پہ چینل پہ ویو دیکھو، لوگوں سنو، کچھ کہتے ہیں یہ انہوں نے خود ہی بنائے ہوئے، یہ ترتیب کوئی نہیں ہے، بس یہ خود ہی. مگر خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ہم نے نہیں بنائے، یہ ترتیب اللہ کی ہے. حق ہے جدا یقین ہے، ذرا حق چک کے سبحان اللہ بول دے. یہ اللہ نے بنائے ہیں. اور سورہ آل عمران مباہلے میں گئے تو 5 گئے، چادر کے تلے آئے ہیں تو 5 آئے. بسم اللہ میں جو 19 حرف بن کر کائنات میں موجود ہیں وہ 5 ہیں. اب یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہر 19 ہے. پھر محمد کے 4، علی کے 3 7، حسن کے 3 10، حسین کے 4 14، فاطمہ کے 5 19. میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، ایک کسی اور جماعت سے بندے نے سوال کیا اینکر نے کہ کیا آپ 5 تن پاک کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا گول بات کی اور بعد میں جواب یہ دیا کہ ہم تو سب کو پاک مانتے. اب جو سوال پوچھا گیا تھا وہ یہ نہیں تھا، بس ہم تو سب کو مانتے، مگر جو بات پوچھی جا رہی تھی ہم بھی سب کو مانتے کہ نہیں مانتے. جو بات پوچھی جا رہی تھی وہ یہ نہیں تھی. میں بتا تو بات کیا ہے. گرامی قدر میرے آقا مسجد میں بیٹھے، ایک عورت آئی، وہ تھی ناپاک، اس پہ حسن فرض تھا. میرے آقا نے دیکھا، صحابہ سے کہا اسے مسجد میں نہ آنے دو، باہر والے دروازے سے اندر نہ آنے دو، باہر بھیج دو. صحابہ نے پوچھا آقا بات کیا ہے؟ کہا یہ ناپاک ہے، اس پہ غسل واجب ہے. کہا آقا کیا اس حالت میں کوئی بھی نہیں آ سکتا؟ میرے آقا نے فرمایا میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ہمارے علاوہ کوئی بھی 24 گھنٹے 12 مہینے 1 منٹ ہم جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں مسجد میں آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں. گرامی قدر کسے کہتے ہیں؟ 5 تن. ہون بھی نہیں تو میں ہاتھ چکو گے. میں حدیث پڑھ کے آپ کے سامنے دلیل کے طور پہ بات کر رہا ہوں تو میں ہاتھ اٹھاؤ. اسے کہتے ہیں 5 تن. 5 تن یہ بات ہے. میرے آقا نے فرمایا میں ذرا سیدہ کائنات اس کی ٹہنیاں، مولا علی اس کا شگوفہ، امام حسن اور حسین اس کے ہیں پھل، اور جو ہم سے پیار کرتا ہے وہ اس کے ہیں پتے. جیسے پتے جدا نہیں ہوتے ایسے ہی ہم سے پیار کرنے والا کل قیامت والے دن جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. اور حضور نے 2 بار آخر میں یہ فرمایا یہ حق ہے، یہ حق ہے. میرے آقا حق نام ہی بولے تو پھر بھی تو حق ہے. تو پھر یہ کتنا بڑا حق ہے کہ حضور خود بول رہے ہیں. اٹھاؤ گے ہاں؟ یہ حق ہے. یہ حق ہے. یہ دعویٰ ہے میرا نعرے جہنم سے، دعویٰ ہے میرا نعرے جہنم سے بری ہوں. دعویٰ ہے میرا نعرے جہنم سے بری ہوں. میں پنجتنی کو، اور یہ حق اگر میرے ساتھ آپ کہیں تو یہ حضور کے لب سے نکلا ہے، حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہے، تو پھر ثواب آپ کو ضرور ملے گا. اٹھاؤ گے دونوں ہاتھ جدا ایمان حق کے 1 منٹ واسطے تاکہ تانوں جگا لوا. دعویٰ ہے میرا نعرے جہنم سے بری ہوں. میں پنجتنی
کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول حسین اور حسن پھول دعویٰ ہے میرا نعرے جہنم سے بری میں منجتنی ہو جائے جو قسمت ہو جائے جو قسمت تو جگا لے تو خود ہی سو جائے جو قسمت ہو جائے جو قسمت تو جگا لے تو خود ہی ہر بگڑا ہوا کام بنا لے بگڑا ہوا کام بنا لے تو خود ہی ہر بگڑا ہوا کام بنا لے کام بنا لے تو خود ہی میں بندہ سرکار حسین ابن علی سرکار حسین ابن علی ہوں میں بندہ سرکار حسین حسین ابن علی ہوں ہر جدنی میں بندہ سرکار حسین ابن علی ہوں چار مصرے یہ آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا میں کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہوں جس کے لیے پڑھ رہا ہوں اب ان کو آپ نے بتانا ضرور ہے تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خدیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے وہ حسین ہے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا وہ جو مٹ گیا 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 وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے مجھے دوست بنی آبادی یاد آ گئے کہتے کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جوش کہتے ہیں چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار کو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں سرکار حسین ابن علی ہوں جتنی ایک منٹ کے لیے میں تجھے حسن اور حسین کا واسطہ دیتا ہوں ایک ہاتھ حسن کے نام پر اور دوسرا حسین کے نام پر ذرا غازی کا پرچم سمجھ کر یہ ہاتھ اٹھانا ذرا ہاتھوں کو لہرا لہرا کے تو بھی بول میں بندہ ہے سرکار حسین ابن علی ہوں اور اہل عرب اہل عجم اہل ادب کو اہل عرب اہل عجم اہل ادب کو پنج وقت نماز آ کے بتاتی ہے یہ نماز آ کے بتاتی ہے یہ سب کو اور اہل عرب اہل عجم اہل ادب کو پنج وقت نماز آ کے بتاتی ہے سب کو میں آل محمد کے گھرانے میں پلی آل محمد کے گھرانے میں پلی ہوں میں آل محمد کے گھرانے میں پلی ہوں نماز میں کہا حسین سے کہ ذرا دیکھے نا
تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ حسین نے کہا کل فجر ہوگی تو میں مسجد میں آ جاؤں گا، میں بتا دوں گا تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو کون ہے میں کون ہوں، کل مسجد میں آ کے پتہ چلے گا تو کون ہے میں کون ہوں، تو کون ہے میں کون ہوں۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ مسجد میں فجر کی نماز ہوئی، حضور نے امامت کروائی، صحابہ مقتدی ہیں، حضور سجدے میں پہنچے، حسین ننھے ننھے قدم لے کر صحابہ کی پشتوں سے پار ہوتے ہوئے حضور کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ جیسے ہی سوار ہوئے میرے حسین نے نماز سے پوچھا ذرا دیکھیں تو کون ہے میں کون ہوں، تو کون ہے میں کون ہوں۔ بس تسبیح چلی، میرے حسین نے نماز سے کہا دیکھ ذرا 3 مرتبہ آقا نہ اٹھے، 5 مرتبہ کہی تسبیح نہ اٹھے، 7 مرتبہ کہی، 7ویں آسمان سے اللہ کا حکم لے کے جبریل حضور کے پاس آیا، کہا آقا طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے۔ اللہ فرما رہے میری بطول کے جیون کا شین بیٹھا ہے، میرے محبوب سجدے کو آج لمبا کر دو، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، حسین بیٹھا ہے۔ میں آل محمد کے گھرانے میں محمد کے گھرانے میں پلی ہوں، میں پنجتنی میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں، مستانہ حیدر آستانہ حیدر ہو گئے سے سجا، عباس کا نوکر ہو، عباس کا نوکر ہوں، شہیدی کا وفادار، عباس کا نوکر ہو۔ نوکر ہوں، شہیدی کا وفادار۔ صرف 1 مہینہ اور 10 دن رہ گئے، میں نے عباس کے قدموں میں جا کر آپ کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اب جو چاہتا ہے میں دعا کروں سب کے لیے، وہ ہاتھ عباس کے لیے اٹھائیں ذرا، اللہ تجھے وفا عطا فرمائے۔ عباس کے نام کا صدقہ، عباس کا نوکر ہو، عباس کا نوکر ہوں، شہیدی کا وفادار، عباس کا نوکر ہو، ہوں، شہیدی کا وفادار، عباس کا نوکر ہو، نوکر ہوں، شہیدی کا وفادار، عباس کا نوکر ہو۔ نوکر ہوں، شہیدی کا وفادار۔ قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے، علی کے حسین سے محبت کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ عباس کا نوکر ہو، عباس کا نوکر ہوں، شہیدی کا وفادار، عباس کا نوکر ہو، نوکر ہوں، شہیدی کا وفادار، عباس کا نوکر ہو۔ نوکر ہوں، شہیدی کا وفادار۔ پھر کیوں نہ کہوں میں کہ مقدر کا دھنی، کیوں نہ کہوں میں کہ مقدر کا دھنی ہوں، پھر کیوں نہ کہوں مقدر کا دھنی، کا دھنی ہوں، میں پنجتنی اللہ میری آواز